بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین۔ جیسا کہ درس کا عنوان اعلان کیا گیا ہے، الحقوق الزوجیہ، شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق و فرائض جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ ایک خطبہ جمعہ ہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ کا، جو کہ مفتی اعظم ہے سعودی عرب کے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اے اللہ کے بندو، زوجین یعنی میاں بیوی کے خوش بختی اور سعادت مندی کے اسباب میں سے یہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں جو ان پر واجب ہوتے ہیں اپنے ساتھی کے متعلق۔ پس جو شوہر کے اوپر واجب ہیں وہ ادا کریں، اور عورت کے اوپر، اس کی بیوی کے اوپر جو واجب ہے وہ بھی اسے ادا کریں۔ تو اس صورت میں گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور خوش بختی اور سعادت مندی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا اپنی کتاب عزیز میں یہ وضاحت فرماتا ہے دونوں میاں بیوی کے لیے کہ ان دونوں پر جو ایک دوسرے کے حقوق اور واجبات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمان باری تعالی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح عورتوں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں، بالمعروف، جو معروف میں ہیں، جو اچھے طور پہ طریقے سے جانے جاتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ بے شک بیوی کا حق ہے جیسا کہ اس کے اوپر واجبات ہیں، اسی طرح شوہر کا حق ہے جیسا کہ اس کے اوپر بھی واجبات ہیں۔ حقوق و فرائض جنہیں کہا جاتا ہے، حقوق ادا کیے جاتے ہیں، فرائض ادا کیے جاتے ہیں دوسرے کے لیے، اور اپنے اوپر جو حقوق بنتے ہیں وہ دوسروں سے لیے جاتے ہیں اور وہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو شوہر کے اوپر واجب حق ہے اپنی بیوی کے تعلق سے وہ یہ ہیں کہ وہ اس کے اوپر خرچ کرے، اسے پہننے کو دے، اور اچھے طور پہ جو معروف ہے معاشرت وہ معاملہ اس کے ساتھ کرے، ہر قسم کی تکلیف اور اذیت سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے کہ وہ اس کو نہ پہنچائے، اور اس کے ساتھ حسن معاشرت یعنی رہن سہن اچھے طور پہ کریں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہ ما حق مرأة الرجل علیہ، ایک مرد کی جو بیوی ہے اس کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، کہ تو جو کھائے اسے کھلائے، وتکسوها اذا اکتسیت، جو پہنے اسے پہنائے، ولا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ نہ مارنا، ولا تقبح، اسے برا بھلا نہ کہنا، ولا تحجر الا فی البیت، اور اس سے بائیکاٹ نہ کرنا، قطع کلامی نہ کرنا سوائے یہ کہ گھر پہ ہو، یعنی اس کو نہ چھوڑنا مگر گھر کے اندر کر سکتے ہیں۔ شیخ نے الفاظ استعمال کیے ہیں فراش، یعنی بستر سے الگ ہو جاؤ، تعزیری طور پہ جو ہوتا ہے، اس کے سوا الگ سے نہ کیا جائے۔ تو یہ 5 خصلتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، شوہر کا حکم دیا ہے کہ وہ اسے جو کھاتا ہے کھلائے، اس کے لیے کھانے کا صحیح انتظام کریں، اور اسے حکم دیا کہ اس کے لیے کپڑے بھی، لباس بھی مہیا کریں۔
ساتھ ہی اسے منع کیا گیا کہ اس کے چہرے پر نہ ماریں، کیونکہ چہرے پر مارنا ایک تذلیل اور توہین ہے، اور انسان کا جو چہرہ ہے اس کے جتنے بھی ظاہری اعضاء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شرف اور عزت والا ہے، جائز نہیں کہ اسے بگاڑا جائے مار کے۔ اور اگر کوئی تادیبی کارروائی کرنی بھی ہے، ادب سکھلانا ہے، تو اس کے علاوہ دیگر جو ہے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح منع کیا کہ اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یعنی کلمہ کبیح اور گندی بری باتیں اس کو نہ کہی جائیں، اس کو ایسے القاب سے نہ پکارا جائے، جیسے کہ یعنی قبحک اللہ، اللہ تعالیٰ یعنی تیرا بیڑا غرق ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، اور اس قسم کی گندی باتیں اور القاب اس کو دے، اس طریقے سے نہ کہیں، کیونکہ جو برے الفاظ اور گندے الفاظ ہوتے ہیں وہ دلوں کو زخمی کرتے ہیں، جو حقیقی طور پہ مارنا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ان کا گھاؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورۃ الاسراء میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہو میرے بندوں سے کہ ایسی بات کریں جو اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے ایسی باتیں کہلوا کر، کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک یقیناً شیطان تو ہمیشہ سے ہی انسان کا بالکل کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح اس سے حجر کرنا، اس کو چھوڑ دینا، بے رخی کرنا بھی اسے منع کیا گیا ہے، سوائے یہ کہ اس کے بستر پہ ہو، تادیبی طور پہ جب کیا جاتا ہے، یعنی اگر اس کا بائیکاٹ کرنا بھی ہے تو اس کے ساتھ سوئے نہ، لیکن مکمل طریقے سے اس کا بائیکاٹ کر لے، اس سے بات چیت بھی نہ کرے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس طرح رہنا کہ ایک ساتھی دوسرے کے ساتھ بات ہی نہ کرے جو اس کے زندگی کا ساتھی ہے، اس سے تو بے رخی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کا دل دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اچھی اور پیار بھری جو باتیں ہوتی ہیں اس سے دل میں محبت اور مودت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی کے لیے، شوہر بیوی کے لیے۔ لیکن اگر یہ حال ہو کہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اس سے بات نہیں کرتا اپنی بیوی سے، نہ اس کی طرف اس سے بے رخی کرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے اور نہ وہ اس کی کوئی بات سنتی ہے، تو یہ ایسی بات ہے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے تو جو ازدواجی تعلقات ہیں اس میں دراڑ پڑ جائے گی اور دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالی فرماتا ہے سورۃ النساء میں، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ گزر بسر اور رہن سہن اچھے طریقے سے کیا کرو، اور فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں یا تو اچھے طریقے سے رکھ لو، رکھنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے، اور نہیں کر سکتے جس طرح ہونا چاہیے تو پھر اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہو، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو اگر چھوڑنا ہو، اگر نہیں رہ سکتے اس طریقے سے، او سرحوہن بمعروف، مگر یہ نہ ہو کہ رکھ بھی نہیں سکتے جس طرح چلنا چاہیے اور پھر بھی اسے دبائے رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں اور آزاد نہیں کرتے، تو فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، جو ایسی حرکت کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کو مذاق بنانا ہوا۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبدالعزیز علی شیخ کے، آپ دیکھیں اور ملاحظہ کریں، اس پہ غور کریں کہ ہمارے رب جل وعلا نے
شوہر کو یہ رہنمائی کی کہ اگر وہ طلاق بھی دے عورت کو اور چاہتا ہو واپس رجوع کرنا، ایک طلاق اس نے دی ہو، تو اس کا جو یہ رجوع کرنا ہے اس سے مقصد اصلاح ہو، کسی اور مقصد سے جو ہے دوبارہ تنگ کرنے کے لیے یا کسی اور طریقے سے رکھنا نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کا یہ فرمان ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، رکھنا ہے، واپس لانا ہے تو اچھے طریقے سے، ورنہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کو پہنچیں، یعنی قریب ہو کہ ان کی عدت ختم ہونے والی ہے، تو پھر جو ہے اختیار ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے رجوع کر لو اس سے، کہ تمہارا عورت سے رجوع کرنا بھلائی کے لیے ہو، یعنی تمہاری پکی نیت ہو کہ اب اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہن سہن کرنا ہے، نہ کہ اس کو مزید ٹارچر کرنے کے لیے، اس کو جو ہے تعذیب کرنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے واپس اس کو لے آئے، بلکہ اس کے متعلق فرمایا کہ او سرحوہن بمعروف، یہاں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اس کی عدت ختم ہو جائے چھوڑ دو، مکمل طلاق ہو جائے اس کی۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس عورت کو آپ سے بہتر دے دے اور آپ کو بھی اس سے بہتر دے دے، دونوں کے لیے آسانی کر لیں، لیکن حال یہ ہو کہ یعنی نہ اچھے طریقے سے چلنا ہے، پھر بھی جو ہے اس پر ظلم، زیادتی اور نقصان جو پہنچتا ہے انسان کا، بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی دبا کے رکھے اور اپنے پاس رکھے، تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ کوئی قابل ستائش کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو آزاد بھی نہیں کرتا، عورت کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس لیے اپنے پاس اپنے جو ہے پکڑ کے نہ رکھو تاکہ جو ہے نقصان پہنچاؤ زیادتی کرتے ہوئے، کہ عورت کو اپنے پاس رکھو، اپنے عقد نکاح میں رکھو، طلاق کے بعد رجوع بھی کر لو، لیکن اس سے نیت یہ ہے کہ اسے مزید جو ہے زیادتی کروں گا، اسے نقصان پہنچاؤں گا یا اس پر ظلم کروں گا اور اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، تو یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور جو زیادتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ کسی مرد کے لیے، شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر زیادتی کرے، اس کو اذیت دے، اس کو نقصان پہنچائے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، مانتا ہے، اس کے بالکل بھی لائق نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور یہ بات بتا دی کہ یہ کمال ایمان میں سے ہیں اور اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اگر کسی کو ایمان جو ہے ایمان کا کمال چاہتا ہے اور اچھے اخلاق والا ہے تو اس کا یہی کرائٹیریا ہے، کسوٹی ہے۔ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ وخیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کیونکہ جو حسن اخلاق ہے اور اچھا معاملہ کرنا ہے، حسن سلوکی ہے، یہ انسان کے ایمان کے کمال اور قوت پر دلالت کرتا ہے، اور بدسلوکی کرنا، برا معاملہ کرنا، بے وفائی کرنا، یہ انسان کے ایمان میں نقص کی علامت ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں سے کمال ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اسی کے ساتھ آگے فرمایا اسی حدیث میں وخیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ تمام لوگوں میں جو بہتر ہے وہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوگا کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوگا، اس پر جو واجبات ہیں اس کو ادا کرتا ہوگا، اور ہر اس چیز سے دور رہے گا جو اس رشتے کی پاکیزگی ہے اس کو گدلا کریں، اس کو خراب کریں۔ اور ایک دوسرے مقام پر یہ وضاحت فرمائی کہ ایک شخص پر، شوہر پر یہ واجب ہے
کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ صبر و تحمل سے اسے برداشت کرے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ صبر و تحمل کا اپنے اخلاق کے ذریعے مظاہرہ کرے، کیونکہ وہ عورت سے زیادہ طاقتور قوی ہے تحمل کسی چیز کو تحمل مزاجی سے گزارنے میں اور اس کو برداشت کرنے میں۔ عورت جو ہے وہ ضعیف کمزور ہوتی ہیں اور اس سے خطائیں اور کمی کوتاہی ہو جاتی ہیں، لیکن ایک شخص جو شوہر ہے وہ جو ہے تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرے اور صبر کرے، یہی اس سے مطلوب ہے، کیونکہ وہ اس کا سربراہ ہے، وہ اس کا بڑا ہے، اور جب تک اس کا یہ حال ہے کہ وہی بڑا اور سرپرست ہیں تو لازم ہے کہ اس سے صبر و تحمل سے کام کرنا ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ کرے، اس کو ناپسند نہ کرے، یعنی اپنی بیوی کو اگر کوئی چیز کوئی بد اخلاقی اس کو ناپسند ہے، اس کی کوئی خصلت، تو دوسری ایسی ہوں گی جن سے وہ راضی ہوگا، یعنی اچھائیاں بھی ہوں گی اس میں، تو شیخ فرماتے ہیں اس سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے، ناپسند نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے غیر مناسب اس کی کوئی عادت ہو، لیکن دیگر ایسی بھی عادتیں اور کردار ہوگا جو اچھا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کا یہ حال ہے، صرف عورت کا نہیں، مخلوق میں کمال و پرفیکشن ہونا یہ غیر ممکن چیز ہے، نہ ہی مرد میں ہوتی ہے نہ ہی عورت میں۔ اگر آپ کسی چیز کو، کسی عادت کو، اخلاق میں سے کسی خلق کو جو ہے برا سمجھتے بھی ہوں، اچھا نہ ہو، نامناسب، ناگوار ہو، تو یہ بھی لازمی بات ہے کہ دیگر بھی اچھائیاں ہوں گی جس سے آپ راضی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر چیز پر عتاب اور ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے پکڑ کرنے لگیں، محاسبہ کرنے لگیں، ہر نقص پر، ہر کمی پر، اور ہر صورت میں آپ کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، کمال چاہیے، تو یہ ایک ایسے طلب ہے، ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو مستحیل ہے، ناممکن ہے، محال ہے، ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسا محاورہ ہے کہ جو بہت زیادہ عتاب کرتا ہے ایک چیز پر نوک جھونک کرتا ہے تو اس کے ساتھی بہت کم ہوتے ہیں، سب چھٹتے جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ جس میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ اسی طرح بالکل واضح اور جلی و شگاف طور پر یہ بات بیان فرمائی اور وضاحت فرمائی، جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے لیے، تو آپ خود بھی اعلیٰ نمونہ تھے اور دوسروں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ یہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر بہتر تھے اپنے بیویوں کے لیے، صبر کے اعتبار سے، تحمل کے اعتبار سے، ان کو عزت دینے اور ان سے اچھے معاملہ کرنے کے اعتبار سے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے سرزد ہوا تھا امہات المؤمنین سے، اس کی وجہ سے پورے ایک مہینے جو ہے منقطع رہے، ان سے الگ رہے، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا اور بھلائی والا سلوک کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ خبر دی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کیا کیا کرتے تھے، گھریلو معاملات کیا تھے، تو فرمایا کان فی حاجت اہلی، کہ آپ گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی خدمت بھی کیا کرتے اور ان کی مدد کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ اچھے اخلاق والے تھے اور اچھے معاملات کرنے والے تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ ابدا دائما الی یوم الدین۔ چنانچہ آپ نے شوہروں کو یہ بھی وصیت کی، ایک عظیم بات کی طرف، ایک بہت بڑی بات کی جانب رہنمائی فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ بلا شبہ جو عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اس کی فطرت میں یہ کمزوری شامل ہے کہ وہ جو اس پر واجبات ہوتے ہیں، اس کی جو ڈیمانڈز اور مطلوبات ہوتے ہیں، اس پہ پورا اترنے میں کمزور ہوتی ہے، نہیں اتر سکتی، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ کمزوری ہے، وہ صنف نازک ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث مشہور ہے، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خیر و بھلائی کی وصیت مجھ سے قبول کرو، ان پہ چلو، یعنی خیر و بھلائی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وإن ما في الضلع أعلاه، اور پسلیوں میں
جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی جو سب سے اعلیٰ اور اونچی ہوتی ہے، وہ اتنی ہی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ان ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم یزال به عوج. اگر تو یہ کرنا چاہے گا کہ اسے پورا ہی سیدھا کر دوں، میں اس کو سیدھا کر کے رکھ دوں، تو اسے توڑ دے گا، سیدھا نہیں ہوگی، یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. اور اگر اس کو اسی حال میں چھوڑ دے گا تو پھر جو ہے وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اسی طرح یعنی جو ہے انسان جو ہے گزارا کرے. استوصوا بالنساء، واپس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ ایک مرد کے لیے رہنمائی ہے کہ وہ عورت جس چیز سے بنی ہے، جو اس کی ترکیب ہے بننے کی، اس پر ذرا نظر کرے کہ وہ کمزور پیدا کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی برائی دکھے انسان کو، اس کے اخلاق میں کمی کوتاہی، یا جو اس پہ واجبات ہیں اس کو ادا کرنے میں کمی ہو، تو اس کی جانب نہ دیکھیں، مگر اسی نظر سے کہ جو اس کی اصل ترکیب، اس کے جو اصل حال ہے، عورت کی جو حقیقت ہے، اس کو جانتا ہو. کیونکہ اگر آپ اس ہر ایک چھوٹی موٹی بات کو، پورے ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا چاہیں اور اسی طرح دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اور وہ تمہارے لیے کبھی بھی ایک راہ پہ یعنی سیدھا ہو جائے، اسی پہ چلے جو میں نے کہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کو چاہیے پھر کہ اپنے آپ کو عادی بنائے صبر و تحمل کا، چڑچڑے پن نہ کرنے کا ایسی چیزوں پر کہ بعض اس کے اخلاق میں سے کچھ آپ کمی کوتاہی پائیں، تاکہ یہ جو زواجی زندگی ہے یہ صحیح طور پر چلتی رہے یہ گاڑی، اور دونوں ماں باپ کے گود میں بچے پلیں، ساتھ رہیں، محبت و مودت اور واجبات کا قیام ادائیگی چلتی رہے. اے مسلمانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور اچھی صفات اپنانے کا حکم دیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی جو بیویاں ہیں اس جانب رہنمائی کی ہیں کہ ان کے اوپر اپنے شوہروں کے متعلق کیا فرائض عائد ہوتے ہیں. تو یہ خبر دی کہ ایک مسلمان عورت کا شوہر اگر اس اپنے موت کے وقت اس سے راضی ہو تو یہ اس عورت کے جنت میں داخلے کے اسباب میں سے ہیں. فرمایا اذا مات الزوج وهو راض عن امرأته دخلت الجنہ. جب کوئی شوہر فوت ہوتا ہے اس حال میں کہ اپنی عورت سے راضی ہو تو جنت میں داخل ہوگی. جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. کوئی بھی عورت اگر فوت ہوتی ہے اور اس حال میں کہ شوہر اس سے راضی ہو تو جنت میں داخل ہوگی. تو شوہر کی رضامندی کی حالت میں شوہر کا فوت ہو جانا یہ اس کی جنت میں دخول کا سبب ہے. تو ہمیں چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ یہ اس عظیم ثواب اور اس کامیابی کو حاصل کر لیں. اسی طرح ایک دوسری خبر میں یعنی حدیث میں یہ وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت ہے اگر وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے تو بہت عظیم ثواب پاتی ہے. فرمایا اذا صلت امرأة خمسها، اگر عورت اپنی 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، وصامت شهرها، اور جو رمضان کے روزے ہیں جو فرض ہیں اس پر وہ رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت آبرو شرم کی حفاظت کرتی ہیں، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرماداری کرتی ہیں، قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے. مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ وعدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مومن، نمازی، روزے دار، اپنی عزت کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کی مطیع و فرمانبردار مومن عورت کے لیے کہ اسے جنت کے دروازوں میں سے اختیار دے دیا جائے گا جس میں سے چاہے داخل ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جود و کرم اور فضل و
کرم اور سخاوت ہوگی سبحانہ و تعالی۔ تو اے مسلمان عورت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، منع کیا ہے کہ آپ نافرمان ہو جائیں یا سرکش ہو جائیں، اپنے شوہر پہ چڑھائی کرے، اس پر سرکش ہو جائیں، باغی ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں شدید وعید مرتب ہوتی ہے کہ جس سے انسان پر کب کبھی طاری ہو جائے۔ ایک اگر مومن عورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تقوی اس کا اختیار کرے، اس سے بچے، اور یہ سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اذا دعا الرجل امرأته للفراش فلم تجبه فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ اگر کوئی مرد، جو متفق علیہ روایت ہے، بخاری کے الفاظ ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو وہ اسی غصے کی حالت میں سو جاتا ہے، اس پر ناراض ہو کے، تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شدید قسم کی وعید ہے اس بیوی کے لیے جب وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کے حکم عدولی کرے، کہ اسے یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اس پر فرشتے رحمان، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے فرشتے صبح تک جو ہے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ شدید وعید ہے جس میں بہت ہی سختی اور شدت پائی جاتی ہے، اور یہ اس بات پر ایک مومن عورت کو ابھارتی ہے کہ وہ سنیں اور اطاعت کریں، اور اپنے شوہر پہ جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، جائز کام ہیں، اور اس کو جو ہے ادا کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمر بستہ ہو جائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کی جانب رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ اس کے عظیم حق کی وجہ سے۔ تو اے مسلمان عورت، تم اپنے گھر بار پر، اپنے شوہر کے گھر پر نگران بھی ہو اور جواب دہ بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق جو اس کے زیر دست ہیں سوال کیا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، ایک امام جو حکمران ہے وہ بھی نگہبان ہے اور اس سے اس کے عوام کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک شخص جو ہے اپنے گھر والوں پہ، فیملی پر، اہل و عیال پر مسئول ہے اور اس سے بھی ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والمرأة رعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، اور ایک عورت بھی جو ہے اپنے شوہر کے گھر پہ نگہبان ہے اور اس کے جو زیر دست ہیں ان کے متعلق اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور ایک جو خادم ہے وہ اپنے جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کے مال پر محافظ اور اس کے متعلق یا اس کے تحت جو بھی چیزیں ہیں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مسلمان عورت جو اچھے اخلاق پر قائم ہے، مستقیم ہے، استقامت اختیار کرتی ہے، اس کو اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ خیر مال المرء المسلم المرأة الصالحہ، ایک مسلمان کا بہترین مال ایک نیک صالح عورت ہے، اس کی بیوی ہے۔ اذا نظر الیہا سرته، جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہیں، بھاتی ہے اسے۔ وان امرها اطاعته، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتی ہے۔ وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے یعنی موجود نہیں ہوتا تو اس کی پیٹھ پیچھے گھر میں اپنے نفس کی اور اپنے نفس کی عزت آبرو کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ مشہور الفاظ اس معنی کی روایت کے یہ بھی ہیں کہ جیسا کہ صحیح مسلم ہے، الدنیا متاع، جو پوری دنیا مال و متاع ہے،
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کا بہترین مال و متاع ایک نیک صالح بیوی عورت ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت کرتی ہے کہ وہاں کسی اور کو آنے نہ دے، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، نہ اس کے مال پر زیادتی کرتے ہوئے ناحق اڑاتی ہے، کیونکہ وہ نگہبان ہے اس پر اور اسے امانت سونپی گئی ہے۔ تو جو اس چیز کی پابندی کرتا ہے، یعنی جو عورت، جو بیوی ان چیزوں کی پابندی کرتی ہے جو ہم نے ذکر کی، تو وہ ہر طریقے سے، ہر معنی میں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی کہلائی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کریں، نافذ کریں، تاکہ ہمیں سعادت مندی اور خیر حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المائدہ میں، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ سے بہتر کون حکم کرنے والا ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور سورۃ المائدہ ہی میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو کھول کر بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں بہت سی ان چیزوں کو جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، روشنی اور کتاب مبین، واضح کتاب آئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کی رضامندی چاہتا ہو سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور اور روشنی کی طرف۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، بے شک یہ جو قرآن ہے ایسی راہ کی جانب ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ پھر فرماتے ہیں شیخ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا یرضی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین۔ اما بعد، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اے مسلمان عورت، ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے شوہر آپ سے محبت کریں یہ بھی ہے کہ عورت خود بھی نیک صالح ہو اور اصلاح کرنے والی ہو، میل ملاپ اور اصلاح کرنے والی ہو، لوگوں میں اور گھر کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے، اس کو جوڑ کے رکھنے والی ہو، ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپس میں پھوٹ پڑے اور جو ہے فیملی میں پھوٹ پڑے، خاندان میں پھوٹ پڑے۔ ایسی بری عورت نہ ہو، اتنے بد اخلاق نہ ہو جو شوہر اور اس کے گھر والوں، شوہر اور اس کے والدین، ساس سسر، جو اس کا سسرال ہے اس میں پھوٹ ڈالنے والی ہو، اس میں تفریق ڈالنے والی ہو، اس میں جھگڑے پھگڑے کروانے والی ہو۔ اس میں تو ایسا نہ ہو کہ وہ شوہر اور اس کی جو اولاد ہے دوسری بیوی سے، پہلی بیوی سے، ان کے درمیان تفرقہ ڈالے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالے، برائی ڈالے اور اس کی کوششیں کیا کرے۔ یہاں پہ شوہر اور جو اس کے والدین ہیں، اس کے ساس سسر، ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی، ناچاکی پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعض ایسی نیک صالحہ بیویاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جو پورے گھر کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہوتی ہیں، جو اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہیں، ماں باپ ہوں شوہر کے، اور جو اس سے چھوٹے ہوتے ہیں شوہر کے، اس کے علاوہ دوسری کسی عورت سے جو بچے ہیں ان کا بھی جو ہے خیال رکھتی ہیں، اور بھرپور کوشش کرتی ہے کہ پھوٹ نہ پڑے خاندان میں، اور یہ مجتمع رہیں، باہم جڑے رہیں، اور جو گھر ہے اس میں آپس میں تعاون ہو اور سب آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں، صلہ رحمی چلے۔ وہ جو ہے چغل خور نہیں ہوتی، غیبتیں کرنے والی نہیں ہوتی،
اور شر فساد پھیلانے والی فسادی عورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مومن عورت ہوتی ہے. تو ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے بھی اور اس کے گھر کے لیے بھی، اور جہاں وہ جس گھر میں جاتی ہے اس کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے. کیونکہ شوہر کی جو ماں ہے، جو ساس ہے، اس کا اپنا احترام ہونا چاہیے، اس کے باپ کا بھی سسر کا احترام ہونا چاہیے، اور خود شوہر کا احترام ہونا چاہیے. اور اس عورت کے علاوہ دوسری بیوی سے جو اولاد ہیں ان کا بھی اپنا احترام ہے. تو یہ خیر و اصلاح کا مصدر ہوگی ایسی عورت، اور یہ ایک نعمت اور رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہی وہ نیک صالح بیوی ہے کہ جب اگر اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اسے یاد کیا جاتا ہے، اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، اور اس کی خصلتوں، اس کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے اس کا چرچا ہوتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے. لیکن مصیبتوں سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ جو بد اخلاق عورت اور بیوی ہوتی ہے، بے ادب اور قلیل ادب والی ہوتی ہیں، جس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ گھر والے اور گھر والوں کے لیے ایک نحوست ہوتی ہے. جب سے وہ آتی ہیں تو ماں کی بات نہیں سنی جاتی، باپ کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اور اولاد جو اس شوہر کی کسی دوسری بیوی سے ہیں ان کی بھی توہین ہوتی ہے. تو وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو بری باتیں ہی بتاتی رہتی ہے، اس کے کان بھرتی رہتی ہیں، ہر برے عمل، برے رویے کو اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے، اس پہ ابھارتی ہیں، اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو چھوڑ دیں، ان سے قطع رحمی کریں، ان سے ملنا جلنا چھوڑیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اور جو دوسری اولادیں ہیں شوہر کی اس پر ظلم کریں. اور آخر تک جو وہ کرتی ہیں، جب بھی شوہر آئیں تو وہ اپنے ساتھ غیبتیں، چغلیاں یہاں کی وہاں لگائی بجھائی لے کر ہی آتی ہیں، اپنے برے کلام کے ذریعے لوگوں کی چغل خوری کرتی ہیں، اور جس کی چاہتی ہے غیبتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر کا دل اپنے ہی والدین کے خلاف جو ہے بغض سے بھر دیتی ہے، اور اس کی جو اولاد ہے دوسری بیوی سے اس کے خلاف بھر دیتی ہے، حسد سے، حقد سے، نفرت سے. بلکہ اس کا جو شر ہے اتنا پھیلتا ہے کہ وہ شخص اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے جو والدین ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے قطع رحمی کرنے لگتا ہے، رشتے ناطے تک توڑ دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے ایک بری عورت کا، بری بیوی کا طور طریقہ، اس کی بد اخلاقی. تو اے مسلمان بہن، تمہیں چاہیے کہ اس کے برخلاف اچھے اخلاق اپناؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو کوئی بھی تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر احسان کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ، اور معروف اور اچھے کام، اچھے اخلاق اور رویے کے ساتھ چلو. کیونکہ اگر جو احسان کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، ایسے کو کبھی نہیں بھلایا جاتا، اور وہ کبھی بھی معدوم نہیں ہوتا. اور اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں آپ دیکھیں گے کہ دیگر بیویوں کی بھی جو اولاد ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اس کے بدلے میں، اور اچھا معاملہ کریں گے. یعنی نیکی اور خیر جو ہے وہ ضائع اور رائے گا نہیں جاتی، اس کا بدلہ ملتا ہے. لیکن اگر شر اور مصیبتیں ہی پھیلائیں گی، آپ ہر جگہ شر، آزمائش اور بلاؤں میں اضافہ کریں گی، تو اس کے نتیجے بھی جو ہیں ناقابل ستائش ہوں گے، برے نتائج حاصل ہوں گے، اور اس کا یہ آگ آپ کو بھی آ کر واپس لگے گی. یعنی اس کے برے نتائج آپ تک بھی پہنچیں گے، سہنے پڑیں گے، چاہو نہ چاہو یہ پہنچ کے رہے گی. تو اے شوہر، آپ کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے جو مشکلات پیش آ جاتی ہیں اور مسائل ابھرتے ہیں، جو گھر میں ابھرتے ہیں، اس قسم کے مسائل کبھی کبھار ناچاکیاں ہوتی ہیں، واجب ہے کہ انہیں صبر، بردباری، تحمل مزاجی سے جو ہے ان کو ٹیکل کیا جائے، ان کا سامنا کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے جو بیوی ہے اس کے اندھا دھند پیروی کریں، وہ جو وسوسے ڈالتی رہتی ہے دل میں، یا اس کے جو خدشات ہیں فضول، اس پر کان دھریں، اور وہ گویا کہ آپ کو چلا رہی ہوں. اسی طرح اس کے خلاف جو لوگ بھڑکاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، آپ اسے سنیں اور اس کے خلاف ہو جائیں. بلکہ آپ کو چاہیے توازن قائم رکھیں. آپ کے جو ماں باپ ہیں
ان کا اپنا حق ہے ان کے ساتھ نیک سلوکی کرنے کا، اور آپ کی جو بیوی ہے اس کا بھی اپنا حق ہے اس کے واجبات ادا کریں. تو آپ کو چاہیے تمام امور میں توازن لے کے چلیں، اور جو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کا علاج کریں، تحمل مزاجی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، تمام چیزوں پر آپ صبر کریں. اس کے ذریعے سے ہی جو اگر زخم لگتے بھی ہیں تو ان کی مرہم پٹی کا کام کرتا ہے، اور تمام چیزوں کو بھلا دیں جو اس قسم کی چیزیں درپیش ہوتی ہیں. ان کو دل پر لے کر اس طرح نہ چلے، بلکہ اس طرح جو ہے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، اور بھرپور کوشش کریں کہ تمام لوگوں کے درمیان جوڑ کے رکھیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ. یہ آپ کے اوپر واجب ہیں. مسلمان اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صبر سے آراستہ کرتا ہے اپنے آپ کو. صبر ہر قسم کے خیر کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے اس چیز کی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہماری معاونت کرے ہر اس چیز کی ادائیگی میں جو اس نے ہم پر واجب قرار دی ہے. بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ جو خطبہ ہے یہ ختم ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام جتنے بھی مسلمان ازواج ہیں، میاں بیوی ہیں، شوہر بیوی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو جانیں اور اس کو بخوبی ادا کرنے کی توفیق دیں، اور جو بھی بگاڑ ہیں ناچاکیاں ہیں صبر و تحمل سے حکمت کے ساتھ شریعت کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اس کا سامنا کرنے، اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.